آج کے دور میں جو آتنکواد کی وجہ سے جو کہہ رہے ہیں نا اتحاد کر لیں تو اچھا آتنک وجہ کی اتحاد کر لیں آپس میں دیوبندی وہ کہتا ہے مفتی اعظم کا حوالہ دیتے ہیں مفتی اعظم نے کہا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج دہشت گردی کا جو ماحول ہے اس دہشت گردی کے ماحول میں وہابی دیوبندیوں سے سنیوں کا اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ بتا بھی چکے ہیں، پھر بھی اب کافی لوگ ہیں، دوبارہ حضرت دہرا دیں، اچھا رہے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند کا حوالہ اس سلسلے میں غلط دیا جاتا ہے اور جس طور پر حوالہ دیا جاتا ہے وہ بے محل ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بلا ضرورت شرعیہ، بغیر حاجت شرعیہ ہرگز وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، کسی بد مذہب سے ملنے کی، جلنے کی کوئی اجازت نہیں دی، اور جس کو یہاں پر اجازت سمجھا جاتا ہے وہ ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ حضرت برہان ملت برہان میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی جگہ پر خود بھی بڑے عالم تھے اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور ایسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خانوادے سے اور حضور مفتی اعظم ہند سے ان کو ایسی محبت تھی کہ اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے قصیدے میں جو الاستبداد علی اجیال الارتداد جو قصیدہ لکھا اور اس میں اپنے خلفاء کے نام لکھے، تو اس میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں کو، ہر خلیفہ کو الگ الگ شعر میں ذکر کیا، لیکن ان دونوں کو ایک ہی شعر میں ایک ساتھ ذکر کیا۔ آل الرحمٰ برہان الحق شرق پہ برق گراتے ہوئے ہیں، اور جس ترتیب سے اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت ہے کہ اسی ترتیب پر یہ لوگ دنیا سے گئے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وصال پہلے ہوا، اور حضرت برہان الحق برہان ملت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہے بعد میں ہوا۔ وہ بہت بڑے اپنے دور کے، وہ بھی بڑے عالم تھے، لیکن ان کی یہ نیاز مندی تھی کہ وہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے انہوں نے اجازت دی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اگر مسلم پرسنل لا میں ترمیم مسلمان چاہیں گے تو ہم ترمیم کر دیں گے۔ اندرا گاندھی کا دور تھا، اس نے یہ کہا کہ ہم ترمیم کر دیں گے بشرطے کہ مسلمان چاہیں تو ہم ترمیم کریں گے۔ تو اس موقع پر ہمیشہ دیوبندیوں کی یہ عادت رہی، انگریزوں کے زمانے میں بھی اور کانگریس کے زمانے میں بھی، اور گورنمنٹیں جو بدلتی رہی ان کے زمانے میں یہ عادت رہی کہ وہ گئے اور خلاف اسلام، خلاف ایمان اور مسلمانوں کے مسلک کے خلاف انہوں نے جو ہے کوئی نہ کوئی ترمیم اور کوئی نہ کوئی بات ایسی جو خلاف شرع ہے وہ انہوں نے جو ہے گوارا کر لی۔ یہ جو فوٹو کی لعنت ہے یہ بھی جو ہے اہل سنت والجماعت کے علماء کے خلاف انہی دیوبندیوں کی ڈھیل کی وجہ سے جو ہے یہ لعنت جو ہے وہ مسلمانوں پر مسلط ہوئی، اور اسی طور پر جو ہے وہ ان کا وتیرہ رہا۔ تو یہ دیوبندی بلائے گئے تھے، اور سنیوں کی نمائندگی کے لیے، سنیوں کی آواز پہنچانے کے لیے حضور برہان الحق برہان ملت گئے۔ انہوں نے ان سے نہ مصافحہ کیا، نہ ان سے ہاتھ ملایا، اور نہ ان سے کسی طور پر جو ہے میل جول ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گورنمنٹ نے بلایا ہے، ہمیں ہمارا موقف ظاہر کرنے کے لیے ہم اپنا موقف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے
کہ مسلمان اگر چاہیں گے تو ہم ترمیم کر دیں گے. ہم یہ ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں جو شریعت کے مسلم پسندہ میں ترمیم چاہے اور یہ آیت پڑھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے، فیصلہ نہ کرے، تو یہ لوگ کافر ہیں. اور یہ کہہ کر کے وہاں سے چلے آئے، نہ ان سے مسافہ کیا، نہ اتنی دیر بیٹھے جتنے دیر کی ضرورت تھی اتنی دیر جو ہے وہ یہ کہہ کر کے چلے آئے. اس کے علاوہ ایک منٹ وہ بیٹھے بھی نہیں. اس پر قیاس کیا جاتا ہے اور یہ بے محل قیاس کیا جاتا ہے. اور یہاں وہ ضرورت تھی اور یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. دہشت گردی کو کیا بہانہ لے کر کے وہابیوں اور دیوبندیوں کے ساتھ جو ہے آج میں کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ساتھ دے کر کے گورنمنٹ کو جو ہے یہ بتانا ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ ہم بھی ہیں. آج دہشت گردی میں نام وہابیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے اور دوسرے لوگوں کا ہے. الحمدللہ یہ ہر گورنمنٹ جانتی ہے، اپنی گورنمنٹ بھی جانتی ہے، بڑے انڈیا کی گورنمنٹ بھی جانتی ہے، اور آل اوور دا ورلڈ پوری ہر گورنمنٹ یہ جانتی ہے کہ بریلوی مسلک کے لوگ جو ہیں یہ امن پسند ہیں، یہ کسی دہشت گردی میں جو ہے ماخوذ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے ان کے ساتھ بٹھا کر کے یہ لوگوں کو باور کرنا ہے کہ جس طریقے سے یہ دہشت گرد ہیں تو لوگ وہ یہ سمجھیں کہ یہ بھی دہشت